نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قلت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. د محبوب دیدن د پارا ز محشر ته خوشاله گم. د محبوب دیدن د پارا ز محشر ته خوشاله گم چې دلبر پکې لیدې شي دا محشر اختر زمانه. او د جانان په مهمانۍ کې به د زړه غوښې وریتې کړم. د جانان په مهمانۍ کې به د زړه غوښې وریتې کړم. په مولا مې د قسم وي عشقي هنر زما دی. او تانه قربان یا رسول مدني. ته معشوقه د سبحان یا رسول مدني. ستا محبت چې په کوم زړه کې نقش شوی نه وي نشته هغې زړه کې ایمان یا رسول مدني. اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. اور انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور دل ہے وہ دل جو تیرے یاد پہ معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیرے یاد سے معمور رہا. اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. شوق و محبت اور بلند آواز سے درود السلام کا نذرانہ پیش کریں. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وقوت الارواح و غذائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا امام المجاہدین. تشریف فرما علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ داران، قائدین، کارکنان، دور و نزدیک سے آنے والے تمام عشاقان رسول اور غیرت مند پختہ نرونا چدرتینن حاضری کرے دا تمام کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضور امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیین قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ الشریف، آپ فرماتے تھے کہ میں حضرت سیدنا خالد بن ولید کی مزار مبارک پر شام گیا تو ادھر میں نے آپ کی زیارت کی، آپ کی مزار مبارک کی. تو آپ کی مزار قرآنوار پر آپ کا وہ آخری قول جو کہ وصال سے پہلے آپ نے فرمایا وہ لکھا ہوا تھا. اور وہ قول یہ تھا کہ قول خالد بن الولید حین حضرہ الوفات: لقیت کذا و کذا زحفا فما فی جسدی شبر الا وفیہ ضربۃ بسیف الا وفیہ ضربۃ بسیف او رمیۃ بسہم او طعنۃ برمح. میں نے اتنے جنگوں میں شرکت کی اور کوئی میرے پورے جسم میں ایک بالش جگہ بھی نہیں بچی جس میں نے تلوار کا زخم نہ کھایا ہو یا مجھے تیر نہ لگا ہو یا میں نے وہ جو میرے جسم ہے وہ سر تاپا کوئی ایک بالش جگہ وہ خالی نہیں ہے جہاں پر میں نے تیروں کے اور نیزوں کی اور تلواروں کی زخم نہ کھائے ہو. مگر فرمان ہے کہ آج مجھے موت آ رہا ہے تو اپنے بستر پر آ رہا ہے.
اس کے بعد ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ فلا نامت اعین الجبنا، اور جس کا خوبصورت انداز میں، اپنے مخصوص انداز میں اور اپنے خوبصورت لہجے کے ساتھ حضور امیر المجاہدین یوں ترجمہ کرتے تھے، شالا بزدلان و کلیمی، ان کی موت نے تو آنا ہے اور ہر صورت آنا ہے، وہ تو گھر میں بھی، وہ تو کسی حادثے میں، وہ تو کبھی ٹیمپریچر سے، کبھی ہائی بلڈ پریشر سے، کبھی شوگر سے، کبھی ڈینگے سے اور کبھی کرونا سے، موت نے تو آنا ہے، لیکن خدا کی قسم اس موت کا تو مزہ ہی جدا ہے جس میں بندے کے 104 ٹیمپریچر ہو اور اس حال میں بھی حضور کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے فیض آباد کی یکبستہ ہواؤں میں آ جائے، کوئی اپنی پرواہ نہ کرے۔ خدا کی قسم جب وہ موت آ جائے تو کس طرح سرکار نے اپنے آغوش رحمت میں لیا ہوگا۔ امیر المجاہدین فرماتے کہ میں نے ادھر آپ کے مزار پر انوار پر ایک دعا کی، اور وہ دعا کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ میں نے رب سے دعا کی کہ اللہ کریم مجھے حضرت خالد بن ولید کی اس جرت اور بہادری میں کچھ خیرات عطا فرمائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ خالد بن ولید نے بھی وہ کرم نوازی کی کہ اس کے بعد کبھی بھی مجھے کسی بھی جگہ پر کوئی ڈر محسوس نہیں ہوا، اور وہ تو ہم نے بھی دیکھا، جب سب لوگ ڈر جاتے تھے حضور امیر المجاہدین اسی وقت استقامت کے پہاڑ بن جاتے تھے، اور یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ خدا کی قسم حضور امیر المجاہدین نے جو جذبہ اس امت کو، خود تیری بہادر، آج میں جب جیل کا تذکرہ ہو، جب سختی اور تکالیف اور مصائب کا تذکرہ ہو، یقین کرے یہ تصنع نہیں ہے جو میں اپنے کارکنوں کے چہروں پر دیکھتا ہوں کہ یہ پریشان ہو کر ہنستے ہیں، نہیں، یہ کوئی تصنع نہیں ہے، یہ فطری طور پر ان باتوں سے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ یہ خوش ہونے کی باتیں نہیں ہیں۔ ظاہری طور پر جب بندہ سنے کہ مجھ پر مصائب اور تکالیف آنے والے ہیں، وہ تو بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور یہ جو اگر زندگی ادھر رہی، پھر اگر یہ مقدمے ادھر سے ادھر ہو گئے پھر کیا ہوگا۔ خدا کی قسم میں اپنے کارکنوں کو، تحریک کے اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھی اور بھائیوں کو جب دیکھتا ہوں کہ وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز پر، تو میں اپنے دل میں کہتا ہوں کہ کروڑ رحمت نازل ہو آپ پر حضور امیر المجاہدین، کہ آپ نے امت کو پھر سے وہ جذبہ دیا کہ وہ مصائب کو دیکھ کر پریشان نہیں رہتے، وہ ان ظالموں کے ظلم اور جبر کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوتے، بلکہ جب وہ ان ظالموں کے ظلم اور جبر کو دیکھتے ہیں تو 2 قدم مزید آگے بڑھ کر کہتے ہیں ادھر ستمگر ادھر آزمائے تو 3 آزما ہم جگر آزمائے۔ یہ جو آپ کے جذبے ہیں، خدا کی قسم کفر کو سب سے بڑا جو ڈر تھا وہ انہی جذبوں سے تھا۔ اس طرح بچے نے فرمایا نا، وہ ایک شعر میں علامہ اقبال کے، کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کبھی ذری سے نہیں، اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے توانگری سے نہیں، اگر جواں ہوں میرے قوم کے جسور و غیور تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ علامہ اقبال نے پہلے فرمایا تھا کہ ہم نے اگر پوری دنیا پر حکومت کی اور اسلام کا جھنڈا لہرایا، وہ اسباب سے نہیں لہرایا، وہ ہمارے پاس مال و متاع نہیں تھے، وہ صرف اور صرف میرے کریمہ کا عشق و وفا کی قوت تھی۔ امیر المجاہدین نے وہ قوت پھر سے اس امت میں بیدار کر دی ہے کہ یہ موت کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر اب بات کرتے ہیں
یہ زمانے کے مصائب اور تکالیف سے اب ڈرنے والے بالکل بھی نہیں ہے، کوئی تسلو نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ ہر بندہ خدا کی قسم دلیر بن چکا ہے، ہر بندہ اب ایسا بن چکا ہے کہ وہ پورے کفر سے اکیلے تنہا بھی ٹکرانے کے لیے تیار ہے۔ یہ کون سا جذبہ، کفار تو اس سے ڈرتے تھے کہ یہ کون سا جذبہ ہے، 60 بندے نکلتے ہیں اور 60,000 کو شکست دے جاتے ہیں۔ آپ خود شام اٹھائیے کہ جب 60 بندے 60,000 کے مقابلے میں آتے ہیں تو رومیوں نے اپنا الجی بھیجا اور کہا ان سے کہو ہم نے مذاکرات نہیں کرنے۔ تب حضرت خالد ابن ولید نے کہا ہم بھی مذاکرات کے لیے نہیں، آپ کے خون پینے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا 60 بندوں کے ساتھ واللہ تصور ہی نہیں ہے 60 بندے 60,000 کا مقابلہ کیسے کرے، مگر پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ جب 60 بندے نکلے اور ادھر سے آیا ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، تو ایک نحیف اور کمزور جسم کا مالک حضرت زرار بن نصر نکل آئے۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے امیر کو کہا کہ میں پورے لشکر کے لیے اکیلے ہی کافر ہے تو شمشیر بھی کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، اور دنیم ان کے ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کے ہیبت سے رائی، اور دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہی تو وہ ڈرتے تھے کہ بھتیجا دیکھ کر جب چچا پھر سے قربانی کے لیے میدان میں آ جائے، انہوں نے کہا ان کو شکست دینا ممکن نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہوگا ایک بیٹا دے کر 5 اور آگے کر لے کہ یہ بھی حضور کے ناموس پر قربان، کیسے ممکن ہوگا؟ جب اسلام کے ساتھ فطرت یوں بدل جاتا ہے کہ حضرت خنسا بھی 60 سال کے بعد وہ اسلام لے آئی، اور اس سے پہلے ان کے جاہلیت کے دور میں ان کے 2 بھائی وہ دشمنی کے بین چڑھ گئے، تو انہوں نے ساری عمر اس کے لیے روئی اور سر پر دوپٹہ نہیں ڈالا، کہاں جب تک میں اپنے بھائیوں کا انتقام نہ لوں تب تک میں اسی طرح رہوں گی، اور اپنے سر میں بالوں میں وہ مٹی ڈالتے تھے۔ لیکن جب اسلام لے آئی تو جنگ قادسیہ میں اپنے 4 بیٹے پیش کیے، اور چاروں بیٹوں کو نصیحت کی کہ بیٹا کبھی بھی دشمن کی طرف منہ نہیں کرنا، پیٹ نہیں کرنا، جب بھی ہو آگے بڑھ کر شہادت پیش کرنا۔ تو جب حضرت سیدنا عمر فاروق کو خبر آ گئی، ایک خیمے میں آپ تشریف فرما دی، تو ان کو بتایا گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت خنسا کے 2 سارے بیٹے شہید ہو چکے ہیں، جوان بیٹے 4، اور وہ بھی آپ کی ضعیف العمری میں کہ اور بیٹوں کی کوئی امید نہیں، اور چاروں ایک دن شہید ہو چکے ہیں۔ اور پھر صحابہ کو وہ دور بھی یاد تھا کہ یہ کس طرح کے دل کی مالکہ ہے کہ 2 اپنے بھائیوں کے لیے یہ ساری عمر روتے رہی، قصیدے پڑھتے رہی اور روتی رہی۔ اب کیا ہوگا، یہ تو جوان 4 بیٹے ہیں بیک وقت شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن جب حضرت سیدنا عمر فاروق آپ کے خیمے میں تشریف لے آئے، آپ نے دیکھا تو حضرت خنسا نے فرمایا اے امیر المومنین کیا میرے بیٹے یہ دشمن سے بھاگے تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، آگے بڑھ کر شہادت پیش کی ہے۔ جب شہادت کی بات سنی تو اسی وقت وہ سجدے میں گری اور فرمایا الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے 4 شہیدوں کی ماں بنا دیا۔ حضور امیر المجاہدین نے بخدا قوم کو پھر سے وہی جذبہ دیا، اس کو کہتے ہیں جذبہ عظیمت۔ ابھی ایک معرکہ سر نہیں ہوا کہ آپ نے دوسرے معرکے کے لیے کال دی، کسی نے یہ نہیں کہا حضور وہ مقدمے تو ابھی چل رہے ہیں، حضور وہ تو ابھی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہمارے تو کاروبار پھر سے ابھی تک اسٹیبل نہیں ہوئے، کچھ تو آرام دینا چاہیے۔ بخدا میں نے کارکنوں کو دیکھا کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر سب نے کہا ہم ہر لحظہ حضور کے لیے آج۔ اور یہی وہ جذبہ تھا جو کفر اس سے ڈرتا تھا کہ یہ جذبہ نکالنا ہے۔
کہ کس طرح 21 سالہ نوجوان غازی المدین کل کو پانسی ہو رہی ہے، رات کو وہ جب اپنے امی جان سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ روتی ہیں، تو آپ نے کہا جب رونا ہے تو پھر میں ملاقات نہیں کروں گا۔ کیوں روتی ہے؟ آپ تو قیامت تک ہماری نسلیں بھی فخر کرتے رہیں گی کہ میں حضور پر قربان ہونے جا رہا ہوں۔ اور پھر آپ نے اسی وقت جو اشعار کہے، من عاشق سرمست مزدار میں اندیشم، پروانہ جاباز مزنار میں اندیشم۔ کوئی بندہ کل کو پھانسی ہو، یہ مسلسل ادھر بالکل آرام سے حضور کے نعت پڑھے اور پھر فرمائے ایک مرتبہ نہیں، خدا کی قسم 1000 مرتبہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو۔ جو میرے پٹھان بھائی ہیں ان کے صرف ایک جملہ پشتو میں عرض کروں کہ جب 1953 میں میرے جد امجد پر پھانسی کی سزا ہوئی، اس کا نام تھا محمد امین بابا جی، میں جس کا پوتا ہوں۔ الحمدللہ ہمیں اپنے تاریخ پر فخر ہے۔ خیبر پختونخوا سے میرے دادا جان وہ واحد شخصیت تھی جو 1953 کے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر اپنے حصہ لیا۔ اور آپ جب واپس گجرات پر آپ کو گرفتار کیا گیا، وہ منظر اب بھی میرے پاس روزنامہ زمیندار جو اسی وقت کا اخبار تھا، 1953 22 فروری روزنامہ زمیندار کا وہ خبر میرے پاس اب بھی موجود ہے۔ جب میرے جد امجد وہاں پر گئے تو اکثر قائدین گرفتار ہو گئے تھے، جلسہ دل کر بہتر تھا۔ ظفر اللہ قادیانی نے اعلان کیا تھا اگر کسی نے اس جلسہ کو کامیاب بنایا ہم اس کو پھانسی دیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ جلسہ ابھی تک کیوں شروع نہیں ہوا؟ لوگوں نے کہا حضور اکثر قائدین گرفتار ہے اور یہ جلسہ جو ہے کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تب آپ خود آ کر میدان میں کھڑے ہو گئے اور مائک ہاتھ میں لے کر اعلان کیا، اور وہ تصویر بھی اس اخبار والے نے دور سے، کیونکہ آپ تصویر کے بڑی سخت مخالف تھے، کوئی سامنے سے تصویر نہیں نکال سکتا تھا، دور سے ایک بندے نے وہ تصویر نکالی ہے۔ آپ نے مائک ہاتھ میں لے کر اعلان کیا اور پھر یہ مضمون بھی اس کے ساتھ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میرے کریم آقا کے عشق و محبت کی خاطر، آپ کے ختم نبوت کی خاطر کسی کو تختہ دار پر لٹکایا جاتا ہے تو یہ محمد امین خود اعلان کرتا ہے کہ اس جلسے کی صدارت میں خود کرتا ہوں۔ ریلوے کے ذریعے جب گجرات پہنچے تو گجرات ریلوے اسٹیشن پر بہت بڑا ناکہ تھا، انہوں نے ریلوے اسٹیشن پر آپ کا گھیراؤ کر لیا اور گرفتار کر کے گجرات کی جیل میں بند کیا۔ تو ایک قادیانی نواز نے آگے بڑھ کر کہا کہ آپ کو تو پھانسی دی جائے گی، تو آپ کے آنکھوں مبارک سے آنسو نکلے۔ انہوں نے کہا ابھی نہیں، ابھی تو لمبی پروسیس ہے، ابھی تو آپ تو ابھی سے رو رہے ہیں۔ تو جو جواب میں آپ نے جو اشعار کہے ہیں، میں اکثر بابا جی کو یہ اشعار سناتا خدا کی قسم ان کے آنکھوں سے مسلسل پہ آنسو جاری ہو جاتے۔ آپ نے اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ مستاد عشق پر جرم وجنی دا غوغا چدن اور سرکرہ پورتا پہ دیوال دا تماشا چدن، مستاد عشق رسے ازل نپا گردن راوڑے دا سر دا پا صدا زما سزا چدن۔ فرمایا استاد عشق پا پتمی وجنی سغوغادا سرابور تکڑا عجبہ تماشادا، یا رسول اللہ مجھے آپ کے عشق کے جرم میں قتل کیا جا رہا ہے۔ رخ انور اٹھا کر یہ نظارہ دیکھئے کہ زہم خواخیم چلتان قربانی شم، زہم خواخیم چلتان قربانی شم دا ازل نہ میرا وڑے دا سودادا۔ یا رسول اللہ میں تو چاہتا یہی ہوں کہ میں آپ کے نام پر قربان ہو جاؤں، اور ازل سے یہ سودا لے کر آیا ہوں کہ ہے کاش کب وہ دن آئے میں اپنے کریم آقا پر قربان ہو جاؤں۔ تو یہ تو صرف ایک جان کی بات کرتے ہیں، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ ہر ساتھ میں روح ہزار کر رہا تھا،
ہر ساعت میں روح ہزار ہزار کر رہا تھا. زارے دے لتا ہوں دغا میں منشادہ. یا رسول اللہ یہ صرف ایک مرتبہ مجھے پانسی دی جا رہی ہے. یا رسول اللہ میری تمنا یہ ہے کہ ہائے کاش مجھے زندگی کے ہر سیکنڈ کے عوض, مجھے اپنے سر کے ہر بال کے عوض ہزاروں جانیں مل جائے, اور یا رسول اللہ وہ ایک ایک آپ کے عشق و محبت میں آپ کے عزت و ناموس کی خاطر آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ بالقصور میں غماز نبی نے قسم دے, بالقصور میں غماز نبی نے قسم دے, جستا مین زما جملہ مدعا دا. بالقصور میں غماز نبی نے قسم دے, جستا مین زما جملہ مدعا دا. یا رسول اللہ اور تو کوئی قصور نہیں, قصور ہے کہ میں نے آپ سے محبت کی ہے, تو اگر یہ میرا قصور ہے تو یہ قصور تو میں زندگی کے ہر سانس پر کروں گا. اس لیے جرم تو یہ ہے ہی نہیں. اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم تو انشاءاللہ ہم زندگی کے انسان سے کریں گے. اگر یہ دہشت گردی ہے تو یہ دہشت گردی تو ہر لمحہ ہوگی. اگر یہ غداری ہے یہ بھی ہر لمحہ ہوگی. صرف ہم نہیں, اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم ہماری بچے اور نسلیں بھی کریں گے انشاءاللہ. اور سامنے صرف جیل اور قید اور صعوبت خدا کی قسم تختہ دار ہو تب بھی کریں گے. اس سے تو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم, مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم. کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر, ہمیں تو حضور امیر المجاہدین وہ راستہ دکھا گئے. خدا کی قسم جہاں سے ہمارے لیے پلٹنا ممکن ہی نہیں ہے. کہاں پہ جائیں؟ جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی, اور منہ پیر لیں گے ہم تیری دیوار کی طرف. اب ہم نے دوسری طرف جانا ہی نہیں ہے. جس عزت کے راستے پر خدا کی قسم, یہ تو وہ لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں. حضور امیر المجاہدین جب بھی پاکستان کی بات کرتے تو آپ یہ کرتے کہ بھائی ہم پاکستان کے دشمن نہیں ہیں, ہم پاکستان کو پوری دنیا کی قیادت دلوانا چاہتے ہیں. ہم اپنے اداروں کے دشمن بالکل بھی نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارا جرنیل صلاح الدین ایوبی کے صف میں کھڑا ہو. ہم چاہتے ہیں ہمارا جرنیل محمود غزنوی کے صف میں کھڑا ہو, شہاب الدین محمد غوری کے صف میں کھڑا ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہی کے ساتھ ہو جنہوں نے حضور کے دین کی سے وفا کی ہے, اور آج ان کا نام چمکتا دمکتا ہوا. اس لیے آپ وہ قائد عظیمت تھے کہ آپ نے اس امت کو, بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں ان کی مشن سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن طریقہ کار سے اختلاف ہے. آپ سنتے ہیں نا, میں نے کہا بطور مسلمان اس مشن سے اختلاف کر سکتا ہے؟ حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کی مشن ہو, لیکن بخدا خدا کی قسم ہمیں تو حضور امیر المجاہدین کے طریقہ کار سے پیار ہے. ہمیں تو وہ طریقہ کار جو آپ نے, جہاں پر آپ نے سنیت کو صرف, واللہ مجھے شرم آتی ہے اگر میں وہ باتیں کر جاؤں, جو ہم جس چیز کو ہم سنیت کی خدمت سمجھ رہے تھے, میں نہیں کر پاؤں گا یہاں پہ. کیوں کہوں؟ خدا کی قسم وہ آپ ہی تھے. یا تو ہم نے وہ تاریخ جس طرح وہ ہم پڑھتے تھے, پھر ہم نے تو نہیں دیکھا, ان بزرگوں نے دیکھا کہ اس طرح حضرت امام علیہ سنت شاہ احمد نورانی ایسے کرتے تھے, عبدالستار خان نیازی, لیکن اس کے بعد ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا علاوہ ان کے وہ اس کردار کے جو کہ اللہ کریم نے ان کو وہ مقام بخشا. واللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آج میں بتاؤں, چونکہ میں کہہ بھی کیسے ہوں, خیبر پختونخوا سے ہوں, میرے پٹھان بھائی یہاں پہ کثیر تعداد میں موجود ہے, ان کو پتا ہے آج حضور امیر المجاہدین
اس قائد عظیمت کی برکت سے خدا کی قسم ہم آنکھیں اٹھا کر خیبر پختونخوا میں چل رہے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ جو ہم ایک مشرک سے کم درجہ نہیں دیتے تھے، آج ان کی محافل ہمارے بغیر، وہ کہتے ہیں بات ختم نبوت کی ہو اور اس میں لبیک نہ ہو۔ خدا سورج چاند رہے گا، تیرا نام رہے گا، تیرے پیروں کا بات ختم نبوت کی ہو، بات ناموس رسالت کی ہو، اس میں بابا جی خادم حسین نہ ہو، بات ظالم اور کافر اور جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کی ہو، خدا کی قسم حضور امیر المجاہدین کا نام تو استعارہ بن چکا ہے۔ جہاں پر اب قیامت تک اگر ختم نبوت کی بات ہوگی، بابا جی کا نام اس میں ضرور ہوگا۔ ناموس رسالت کی بات ہوگی، بابا جی کا نام اس میں ہوگا۔ کسی بھی ظالم اور جابر کے سامنے سینہ تان کر جس نے کلمہ حق بلند کیا، وہ بات ہوگی تو اس میں بابا جی کا نام ضرور آئے گا۔ اس میں تحریک لبیک ضرور شامل ہوگی، ضرور شامل ہوگا کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں نے سینوں پہ گولیاں کھا کر فیض آباد کی زمین پر آگے بڑھ کر تاجدار ختم نبوت زندہ آباد کا نعرہ لگایا۔ یقین کرے یہ تو مخالفین بھی مان گئے، جنہوں نے ہمیں مشرک سے کم نہیں سمجھا، وہ بھی مان گئے الفضل ما شہدت بہ الأعداء، وہ بھی مان گئے کہ بابا جی جو تھے وہ سچے عاشق رسول تھے، بابا جی صحیح مجاہد تھے۔ جب تک سورج چاند رہے گا، تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، تیرا نام رہے گا، تیرے پیروکار بے شمار بے شمار، تیرے پیروکار بے شمار بے شمار، تیرے جانثار بے شمار بے شمار۔ آپ حقیقت کی آئینے میں دیکھیے اور تھوڑا پیچھے چلے جائے، آج سے 20 سال پہلے 9/11 کے بعد کے حالات آپ دیکھیں، وہ کون سے حالات تھے جب انہوں نے بش نے اور ان کے حواریوں نے صلیبی جنگ کا آغاز کیا۔ یہ وہی حالات تھے جب پورے صرف امارت اسلامی افغانستان کے خلاف پوری کفر ایک کھڑی ہو گئی، ایک دوسرے کو بلایا حضور کی حدیث کے مطابق، اور انہوں نے ادھر ہی وہ اسلحہ استعمال کیا جس کا وہ ادھر پہلے سے یعنی وہ تجربہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے وہ اسلحہ استعمال کیا اور ہمارے مسلمانوں کو آگ اور خون میں تڑپایا، اور پھر ان کو کنٹینر میں بند کر کے نیچے سے آگ لگا دیا گیا، اور پھر ان کو گوانتانامو بے کی جیل، وہ تو پوری دنیا نے ظلم کی داستان سنی کہ کس طرح ہمارے مسلمان بھائیوں کو ننگا کر کے ان پر کتے چھوڑے جاتے تھے، کس طرح کشمیر میں 73 سال سے پھر وہ سلسلہ جاری رہا، ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی، اور پھر کس طرح عراق میں 10 لاکھ معصوم بچوں کو شہید کیا گیا، کس طرح شام میں وہ مقدس سرزمین پر ہمارے چھوٹے بچوں کو فاسفورس یعنی کیمیائی ہتھیاروں سے وہ شہید کیا گیا۔ ان کی وہ ویڈیوز تو خدا کی قسم اب بھی جب سامنے آتے ہیں، جب وہ اس کیمیائی ہتھیاروں کا یہ تھا کہ جب یہ ناک اور یہ کانوں کے ذریعے وہ گیس اندر داخل ہو جاتا ہے تو یہ نظام تنفس کو جام کرتا ہے۔ آپ کسی کا یہاں پر کچھ دیر کے لیے ہاتھ لگائے، بند کر دیں اس کی منہ اور یہ ناک، پھر وہ دیکھو وہ کس طرح تڑپتا ہے۔ تڑپ تڑپ کر ہمارے بچوں نے اس طرح جان دی، وہ ویڈیوز موجود ہے، مگر خدا کی قسم اس وقت کی آپ بے حسی کو دیکھیے۔ میں آپ کو بالکل حقیقت کا وہ آئینہ دکھا رہا ہوں جو خود ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا۔ زیادہ شاید پچھلی تاریخ ہمیں نہیں پتا ہو، وہ تو ان بزرگوں کو پتا ہوگا۔ جو میرے سامنے ہوا اسی وقت میں طالب العلم تھا، بالکل ادھر تقریباً ہمارے ساتھ تھا، وہ 40 منٹ کا سفر تھا تورخم کو، تو وہ سارے لوگ پہلے ادھر آ جاتے تھے انٹرویوز کے لیے، یہ وہ ادھر ادھر چلتے تھے۔ یقین کرے اسی وقت جب مسلمان ہر طرف سے کٹ مر رہا تھا،
اور پورے صلیبی جنگ کا آغاز ہوا تھا، میں نے کسی کے زبان سے جہاد کا نام نہیں سنا، بلکہ سنا تو کیا، صرف یہ کہ جس سے بھی سوال دوسرا ہوتا تھا وہ جواب یہ دیتا تھا، اسلام امن کا درس دیتا تھا۔ یقین کرے سوال ادھر تھا، جواب یہ تھا۔ سب نے، یعنی ہم مر رہے تھے، پھر بھی ہم نے ان کو یہ باور نہیں کرایا کہ نہیں ہم تو دہشت گرد نہیں ہیں، ہم تو معصوم ہیں، ہم تو مظلوم ہیں۔ ہم مر بھی رہے تھے اور پھر ظالم بھی تھے، اور ہم کٹ رہے تھے پھر بھی دہشت گرد تھے۔ وہ ہمیں ہمارے 10 لاکھ معصوم بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر بھی دہشت گرد نہیں بنے، وہ امن پسند تھے، ہم پھر بھی دہشت گرد بنے رہے۔ اسی وقت جب بے حسی کا یہ عالم ہوا اور پھر ظلم بالائے ظلم کہ پھر انہوں نے کچھ اصحاب جبہ اور قبہ اور دستار کو خرید کر ان کے لیے انڈیا میں، ان کے لیے امریکہ میں صوفی کانفرنسیں رکھی، اور ان کے میزبانی ان لوگوں نے کی۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور پھر یہ لوگ جا کر ادھر ان کے میزبانی ان لوگوں نے کی۔ خدا کی قسم، جس صوفی کانفرنس کی میزبانی ٹرمپ کرے، مودی کرے، وہ صوفیزم نہیں ہو سکتا، وہ اسلام نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، وہ اسلام کی خدمت ہی نہیں ہے۔ ان کو بتایا گیا اب تم نے مریدوں کو جکڑنا ہے، اور ان کے سامنے خطیب لا کر اس کو صرف اور صرف نسبت کی فضائل بیان کرنے ہیں۔ ان کو کہنا یہاں نسبت رکھو، باقی کوئی کام نہ رکھو۔ ان کو کہنا میرے حضرت صاحب کا ان سیاسی مسائل سے، جو نظام مصطفیٰ کا مسئلہ ہے، اس سے کوئی کام ہی نہیں ہے، بس آپ یہاں پر آپ کیا رکھے، نسبت رکھے، باقی وہ جانے اور آپ کی مغفرت جانے، وہ بھی جائیں گے، آپ بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ جب ماحول سارا یہ بنا، دین کے اسلام کے نام پر ایک عجیب مذاق بن گیا، اور ہمارے مائیں وہ فریاد کرتے رہی کہ کوئی تو ہو جو ہماری فریاد کو سنے۔ یقین کرے جب اسی عالم میں، اور پھر پرویز مشرف نے جو اسلام کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے پے در پے حملے کیے، اسی وقت جب یہ عالم رہا، مایوسی چاہیے رہی، اسی وقت کیا ہوا، لاہور کے مسجد رحمت للعالمین سے ایک مرد کلندر اٹھا، اور انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، اسلام کا یہ روح جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہاں امن کا درس دیتا ہے، لیکن یہاں کلمت حق ارید بہ الباطل کا مسئلہ ہے۔ کلمہ تو حق ہے لیکن آپ باطل مراد لے رہے ہیں۔ جب مسلمانوں کی عزت آبرو محفوظ ہو، جب بلال کعبے کی چھت کے اوپر ہو، پھر امن کا درس دیتا ہے، لیکن جب کشمیر کی ماؤں بہنوں کی عزتیں لٹ رہی ہو، جب برما میں ہمارے بچیوں کے کباب بن رہے ہو، اور جب افغانستان میں آگ اور خون کا سلسلہ جاری ہو، تب آپ نے گرجدار آواز میں کہا پھر اسلام امن کا نہیں بلکہ میدان میں نکل کر غیرت کا درس دیتا ہے۔ جل جلالہ نے اس مرد کلندر کی اس پر تاثیر، چونکہ آپ با کردار تھے۔ آپ نے صرف نعرہ نہیں لگایا، کھوکھلا نعرہ، نہ رسمی اور رواجی طور پہ کوئی نعرہ لگایا، اور نہ رسماً یہ جماعت بنی۔ جماعت تو جس طرح توکل صاحب نے کہا نا، روزانہ کی بنیاد پر بن رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پر ایک جو ہے نا وہ جماعت بن رہی ہے، کوئی جو ہے نا نوجوانان فلاں، یہ ساری ہمارے سامنے بھی ہزاروں بنی، لیکن خدا کی قسم آپ نے کوئی رسماً اور رواجاً جماعت نہیں بنائی، اور نہ ہی آپ نے یہ کوکلے نعرے لگائے اور پھر خود اندر بیٹھ گئے۔ موقع رہا تو سب سے آگے بڑھ کر پہلے آپ نے قربانی دی، اور کس انداز میں،
میں تو اب بھی جب بھی سوچتا ہوں حضور امیر المجاہدین کی حالت کو، ساری رات ادھر ادھر ہمارے پاس آپ کے پاس جا کر یہ پیغام سنایا، پھر جب آئے واپس گھر تو صبح تو رات سے لے کر صبح تک مہمانوں کے پاس بیٹھنا. یہ کیسے شخصیت ہے، خدا کی قسم میں نے کبھی نہیں دیکھا ایسی شخصیت کو. کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، کوئی چاپلوسی نہیں ہے. بخدا میں مسجد میں ہوں. میں نے نہ زندگی میں سفید بالوں والا اتنا خوبصورت انسان کبھی دیکھا. جب بھی دیکھتا خدا کی قسم دل باغ باغ ہو جاتا تھا. اور ایسا ولی کامل جو بھی مشکل میں پڑتا، اکثر ادھر مسائل ہوتے تھے، کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ، اور مجھے اپنے گھر میں کافی مسائل ہیں دونوں لوگوں جو اور لوگ ہیں بدعقیدہ، تو میں اکثر جب بہت زیادہ مشکل میں پڑتا تو میں فوراً فون کر دیتا، حضور یہ مسئلہ ہے، حضور یہ مسئلہ ہے. خدا کی قسم میں مسجد میں ہوں. آپ وہ شخصیت تھے کہ جو ہی آپ نے دو باتیں کی، دو خیر کی کلمات کی، واللہ میرا وہ مشکل اسی وقت حل ہوا. یہ تو جنہوں نے امیر المجاہدین کا صحبت پایا ہے ان کو پتا ہے کہ ہم کتنی بڑی ہستی دنیا سے رخصت ہو گئی. ہم نے سنے تھے کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، یہ طاقت دی ہے، لیکن ہم ویسے بھی پٹھان ہیں، کوئی جلدی اثر کو قبول نہیں کرتے. میں نے کہا یار کوئی بندہ تو ایسا ہو جو کہ ہم نے کرامات اولیاء یہ وہ پڑھا ہو تو کم از کم دیکھ کے ہمیں تسلی تو ہو جائے. کسی کو دیکھتا ظاہر اور ہو جاتا، پھر باطن کی کچھ خبر ہو جاتی تو یہ اور طرح تھا. کوئی صرف علم ظاہر میں تھا، باطن میں اس کا کوئی حصہ نہیں تھا. کوئی دونوں میں تھا لیکن میدان میں نکل کر حضور کے دین کے لیے جو روحی ایمان ہے، جو اصل ایمان ہے وہ نہیں تھا. یقین کرے دل بالکل ایک تذبذب کا شکار تھا کہ اب ہمیں ایسا کوئی بندہ تو نظر آ جائے جو ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کی ولی ہے. خدا کی قسم جب امیر المجاہدین کی خلوت اور جلوت کو دیکھا، آپ کی استقامت اور اخلاص کو دیکھا، اور لحظہ لحظہ میں اس کی گواہی دے رہا ہوں، کبھی آپ کے محفل میں ہم نے کبھی دنیا کی بات نہیں سنی. جب بھی بات ہو حضور کی دین کی ہو، اور پھر جو آپ کی نجی محفل ہوتی تھی، خدا کی قسم میں نے کبھی 2 منٹ میں بندے دل کی دنیا بدل جاتا تھا. جب آپ کو دیکھا تو ہمیں الحمدللہ یقین ہو چکا کہ ہم نے بھی اللہ کی ولی کا زمانہ پایا، اور ہم نے بھی اللہ کی ولی کے ساتھ صحبت کی ہے. الحمدللہ ان کے صحبت میں رہے، ان کی خدمت کی ہے، ان کی آواز پر لبیک کہا ہے، اور وہ بھی رسمن نہیں کہا، الحمدللہ دل و جان سے کہا ہے. بخدا اس پر تو میرے بچوں کو بھی فخر رہے گا. میرے چھوٹے بچے ہیں، وہ جب آخری تقریباً وصال سے 10 دن پہلے آپ پشاور تشریف لے آئے ایئرپورٹ پر، تو میں نے دونوں بچوں کو بھی ساتھ لے کے گیا تھا. تو وہ میرے بچے اب بھی خوش ہے کہ بابا یہ تو شکر ہے آپ نے ہمیں ان سے ملوایا. تو جنہوں نے یقین کرے حضور امیر المجاہدین کا کہ وہ صحبت جنہوں نے پائی ہے، آپ وہ شخصیت ہے کہ سب سے پہلے بڑھ کر خود جب نعرے ہوتے تھے تو یہ نہیں تھا کہ کارکن تو نعرے لگائے ہاتھ اوپر کرے. ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ جو شیخ ہے وہ بالکل آرام سے بیٹھا اور مرید جو ہے نا آگے پیچھے نہیں، آپ کارکنوں سے بھی آگے بڑھ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں. کارکن شیخ آئے اور وہ آرام سے بیٹھ جائے، نہیں، وہ اکثر ہماری شورا کو بھی یوں اٹھا، کیوں آپ کے ہاتھ نیچے ہیں؟ آپ اتنے بڑے ہو گئے کہ ابھی آپ اسلام کے لیے آپ اپنے ہاتھ اٹھانا بھی بیعت بھی سمجھتے. یہ تھا ان کا ذہن اور یہ تربیت تھی. خدا کی قسم ہمیں حضرت خطیب الاسلام کہتے ہیں کہ میں نے جیل کے اندر میں یہاں پر آپ کا گردن مبارک یوں دبا رہا تھا تو میں نے دیکھا یہاں پر بڑے کالے کالے نشان تھے. تو میں نے کہا حضور یہ نشانات کیسے ہیں؟ مہینہ گزر چکا تھا. میں نے کہا حضور یہ نشانات کیسے ہیں؟ تو مجھے بتایا کہ خطیب الاسلام جب مجھے گرفتار کر کے لے کے جا رہے تھے تو وہ پولیس والے ڈنڈے مار رہے تھے. کہہ رہے کہ میں اسی وقت جو میرے بچے جو خادم جو کارکن تھے نا وہ میرے اوپر اس طرح آ کے انہوں نے کہا کہ نہیں استادوں کو نہیں مارنا، استادوں کو نہیں مارنا. تو ڈنڈے پر ان کو پڑ رہے تھے. تو بابا جی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو یوں ہٹایا اور میں نے پولیس والوں کو کہا کہ یہ تو بچے ہیں،
ان کے تو کھیل کودنے کا ٹائم تھا، یہ تو میں نے ان کو لبیک کا نعرہ سکھایا ہے۔ ان کا تو یہ ٹائم نہیں تھا، یہ تو میں نے ان کو اس مشن پر لگایا ہے، ان کو نہیں مجھے مارو۔ پھر کہتے ہیں وہ ڈنڈے مجھے پڑے، مگر واللہ انہوں نے کبھی اس کا تذکرہ نہیں کیا، نہ یہ فریاد کی باہر کہ مجھے ایسے ایسے ستایا گیا، اس لیے میں آپ جو ہے نا کچھ درمیان کا راستہ نکال لیتا ہوں۔ نہیں، آپ فرماتے تھے کہ ہم تو ان کی اولاد ہیں جو جوان ہو کر گئے اور خبیر قمر نکلے، 27 سال انگریز کی چکی میں قید میں گزارا، اور انگریز کی قید میں چکی بیسنے کے بعد بھی فرماتے تھے کہ ہے مشق سخن جاری، اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو، اور بھی کل کہہ لو، پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی۔ آپ فرماتے ہیں نا، میں نے اب تقریباً کوئی 3 مہینے گزر چکے تھے تو میں اپنے پاؤں مبارک دبا رہا تھا، اور اس میں زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے مسلسل سوجن آ چکی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، خطیب الاسلام کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضور آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے مدرس ہیں، آپ بیٹھ جائیں حدیث کے درس کے لیے تو 1000 علماء آ جائیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ آپ اگر درس کرتے، اور ویسی بھی شریعت میں آپ کو رخصت ہے، آپ اگر میدان میں نہ نکلے تو آپ گنہگار نہیں ہیں، آپ کو رخصت ہے، اور جو اللہ نے آپ کو دی ہے یقیناً خدا کی قسم، جب حضور امیر المجاہدین ابھی پڑھاتے تھے نا بخاری شریف، ابھی کتاب العلم سے باہر نہیں نکلے تھے، لیکن جو جواہر اور جو عجائب اور غرائب وہ بیان کر رہے تھے، میں نے کسی شرح میں بھی وہ نہیں دیکھا۔ ایک ایک حدیث کے وہ مطالب بیان کر رہے تھے، بخدا بندہ حیران رہ جاتا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ بیٹھ جاتے مدرسے میں 1000 علماء آ جاتے، آپ یوں آپ کی حالت کو دیکھ کر مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ کے آنکھ مبارک میں آنسو آ گئے، اور مجھے کہا خطیب الاسلام، مجھے عبداللہ بن مکتوم جو نابینا صحابی تھے، ان کی قربانی مجھے آرام نہیں کرنے دے رہے۔ جب وہ نابینا ہو کر جنگ یرموک میں گئے اور سابقون الاولون میں سے تھے اور جنتی صحابی بن کر جب وہ گئے تو حضرت عمر فاروق کو کہا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا حضور آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے، دشمن کو دیکھنا پڑتا ہے، ان کی تیروں سے بچنا پڑتا ہے، اور ان کو نشانے پر لینا پڑتا ہے، آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی پتا ہے، لیکن مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، کفار کی تعداد رومیوں کی بہت زیادہ ہے، میری وجہ سے تعداد میں بھی اضافہ ہوگا، اور مجھے اونٹ پر بٹھا دینا اور میرے اونٹنی کو لشکر کی سب سے آگے کر دینا، اور پھر مجھے اسلام کا جھنڈا عطا کر دینا۔ جھنڈا میرے پاس یوں ہوگا، میں جھنڈے کو اپنے سینے سے جدا نہیں کروں گا، مجھے کیا پتا کون کہاں سے مار رہا ہے، میں کبھی نہیں بھاگوں گا، میں آگے ہی بڑھوں گا، دشمن کو شکست ہوگی اور ہمارے جوانوں کو حوصلہ ملے گا۔ کہہ رہا کہ اسی حالت میں آپ آگے بڑھے جب آپ کی آنکھیں بھی نہیں تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضور نے بروز حشر پوچھا کہ آپ کے تو، فرمایا کہ آپ کے تو آنکھیں سلامت تھی، میرے عبداللہ بن مکتوم کی تو آنکھیں بھی نہیں تھی، پھر بھی وہ اسلام کے لیے نکلا۔ اس لیے بابا جی بار بار فرماتے تھے، چودھری اور نواب ایم این اے ایم پی اے، اگر حضور نے قیامت کے دن سوال کیا کہ تیرے پاس تو سب کچھ تھا، جب میرے دین پر حملہ ہوا آپ کے ماتھے پر شگن بھی نہیں آیا، پھر جواب کیا ہوگا؟ اس وجہ سے آپ اسی غم میں غمگین رہتے۔ حضرت صاحبزادہ صاحب فرماتے ہیں میں نے آخر میں بھی کہا کہ حضور چلیے نا، میں چپکے سے ویزا کرا کے مدینہ شریف چلتے ہیں، حضور کے سامنے اپنا حال دل بیان کرے۔ کلک شریدہ خوابگاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا
کہ مصر و ہندوستان کی مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں، اور غضب ہے یہ مرشدان خود ہے، خدا تیری قوم کو بچائے، بگاڑ کر تیری مسلموں کی عزت یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آ جاؤ حضور کے سامنے کچھ آپ اپنے فریاد کریں، تو فرماتے ہیں کہ مجھے کہا کہ میں کس منہ سے حضور کے سامنے جاؤں۔ فرانس نے اتنی بڑی گستاخی کی، بخدا جب بھی میں سوچتا ہوں تو یہی سوچ میرا آخر میں کہ بابا جی تو بڑے صحت مند تھے، یعنی ایک تو وہ حادثہ تھا، اس کے علاوہ تو آپ کوئی بیماری بالکل آپ کو تھی نہیں، صحت مند تھے، لیکن یقین کرے جو سانحہ ہوا ہے وہ آپ نے بھی بار بار سنا ہوگا۔ کیا فرماتے ہیں کہ میں بار بار ایک مرتبہ وہ آپ جو بڑے وجد میں آ گئے تھے، پھر بعد میں فرما رہے تھے، میں نے کہا آج میرا کوئی نس ٹوٹ جائے، کوئی رگ کوئی ٹوٹ جائے، مجھے موت آ جائے، کم از کم حضور کی گستاخی بنے میں وہ دن نہ دیکھوں، میں کس منہ سے حضور کے سامنے جاؤں۔ یہاں پر تو سعد بن ربیع نے یہاں تک فرمایا وَمِنْكُمْ عَيْنٌ تَطْرِفُ، صحابہ کو کہہ دینا اگر ایک بھی زندہ رہا، ایک کے اس آنکھ میں بھی اگر حرکت تھی، زندہ رہا اور حضور کو اذیت پہنچی تو پھر قیامت کے دن اللہ کسی کا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا، اس ایک بندے سے بھی رب العزت سوال کرے گا کہ تو زندہ تھا تو حضور کو تکلیف کیوں پہنچی، تو بھی قربان ہو جاتا، تو زندہ کیوں بچا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان موجود ہو اور میرے کریم آقا کی گستاخی، اور وہ بھی ایک بندہ نہیں پورا سٹیٹ اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے، اور ہمارے ان بے حس اور بے ضمیروں کو یہ بھی گوارا نہ ہو کہ وہ ان کی سفیر کو نکال دیں، ان کے ساتھ کم از کم اپنی دشمنی کا اظہار کریں، کیسے ہمارے دوست ہو سکتے ہیں۔ یقین کریں آپ کو صرف یہ فکر کہ اس کی وجہ سے آپ کے دل کو صدمہ پہنچا، مگر آج ہم یہ عزم کریں گے ان کے روح کے ساتھ انشاءاللہ۔ واللہ رسول کی ایک سزا، رسول کی ایک ہی سزا، رسول کی ایک ہی سزا۔ واللہ اس جان کی کو تو کوئی قیمت نہیں ہے ویسے، ہاں وہ جان قیمتی ہو جاتی ہے جب حضور پر قربان ہو جاتی ہے، قیامت تک تذکرہ بھی اسی کا ہوگا۔ یہ بابا جی اکثر فرماتے تھے کہ میں نے جو سیرت کی کتابیں پڑھی ہے، میں نے جو اولیاء کے اور میں نے جو اپنے اماموں کے جو میں نے پڑھی ہے کتابیں، خدا کی قسم اس بندے کا نام، ورنہ وہ فرماتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کے دور میں تو اور بھی بڑے علماء تھے، اعلیٰ حضرت کے دور میں اور بھی جید علماء تھے اہل سنت کے، مگر نام اعلیٰ حضرت کا کیوں چمکتا دمکتا ہر طرف؟ اس وجہ سے اعلیٰ حضرت نے حضور کے دشمنوں کو جواب دیا، وہ کھل کر ان کے سامنے آئے اور انہوں نے حضور کی عزت و ناموس کا دفاع کیا۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن نام اسی کا چمکتا دمکتا رہے گا جنہوں نے حضور کے دین کا دفاع کیا۔ آج اگر خیبر پختونخوا کا بچہ بھی بابا جی کو جانتے ہیں، جب بھی آپ تقریر کرتے تھے اکثر پنجابی میں، ایک مرتبہ میں نے بڑی فریاد کی، اور یہ فریاد میں نے ابھی بھی اپنے قائد سے کی، میں نے کہا بابا جی بھی پنجابی میں تقریر کرتے تھے، آپ بھی پنجابی میں کرتے ہیں، سارے ادھر تانے مجھے پڑھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو کہہ دو اردو میں تقریر کرے، کم از کم ہم بھی سمجھیں۔ تو میں نے کہا وہ بابا جی والا جو پنجابی تھا نا، وہ بھی الحمدللہ ان کو پٹھانوں کو سمجھ آتا تھا یا نہیں، لیکن ایک ایک جملے کے ساتھ جھوم جاتے تھے، انہیں پتا تھا بابا جی بات کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کہا۔ اس وجہ سے ہم آج یہ عہد کرتے ہیں، میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں، آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ جس مشن کو بابا جی یہ ہمیں الحمدللہ جس مشن پر لے آئے اور جس نظریے پر لے آئے، انشاءاللہ ہم نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس پر رہنا ہے۔ اور یہ میں جو دیکھ رہا ہوں واللہ اس ولی کامل کی کرامت ہے بعد از وصال، کہ بخدا اس سے بھی کہیں آگے بڑھ کر تحریک بھی ہو جا رہا ہے الحمدللہ۔ اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جو آپ فرماتے تھے، آپ اکثر یہ کچھ بات کرتے اور ہمیں ادھر ادھر تو کہتے یہ بے یقینی جو ہے نا یہ غلامی سے بھی بدتر ہے،
فرماتے تھے کہ پاکستان میں انشاءاللہ حضور کا دین تو آنا ہی آنا ہے۔ انشاءاللہ جب بابا جی فرمائے کہ گئے کہ آنا ہی آنا ہے تو آنا ہی آنا ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم نے اسلام کی بہار کو دیکھنا ہے انشاءاللہ، اور وہ وقت دور نہیں۔ آپ کے ان جذبوں کے سامنے تو پہاڑوں کی بھی کچھ حیثیت نہیں۔ خدا کی قسم سارے ریزہ ریزہ ہو جائے، بندہ مومن کی ایک بندہ مومن جو اپنی ایمانی غیرت اور قوت کے ساتھ میدان میں ہو، پوری کفر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہ ہمارے پاس تاریخ موجود ہے۔ اس وجہ سے آپ نے انشاءاللہ میدان میں رہنا ہے، اور جو کچھ بھی حالات آئے، یہ جیل کا بار بار میں تذکرہ نہیں کروں گا کہ جیل تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے۔ میں بالکل بلا مبالغہ بغیر کسی تصنع کے آپ کے سامنے دل کی بات کروں، خدا کی قسم جیل میں تو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر شاید مصیبت اور تکالیف آ جائے، واللہ جب حضور کے لیے ہو تو یہ سینہ تان کے ہمیں یہ کہنا چاہیے، جب حضور کے نام پر ہو تو جیل تو کیا، ہماری زندگی ساری حضور پر قربان۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ویسے بھی شاہ صاحب نے بتایا نا، ہمیں 6 ستمبر 7 ستمبر کا پروگرام کرنا تھا، 5 کو گرفتار کیا کہ آپ پشاور میں پروگرام نہیں کر سکتے۔ ہماری تیاری ایسی تھی کہ میں نے کہا یہ پشاور کی تاریخ میں نئی تاریخ رقم ہوگی انشاءاللہ۔ وہ تیاری بھی زبردست تھی، اور الحمدللہ ایک عجیب انداز سے انہوں نے گرفتار کیا۔ تو 7 ستمبر کو جو یوم الفتح ہے، اسی دن میں نے، ہمارے پاس بارک میں 40 اور ہمارے بندے تھے، اس میں علماء بھی تھے، میں نے سب کو کہا آ جاؤ ختم نبوت کانفرنس یہاں پہ کرتے ہیں۔ اور پھر میں نے بابا جی کا وہ شعر سنایا کہ کام تو ان کے ذکر سے ہے، وہ پشاور باہر موٹر وے چوک پر ہوا یا مردان کے سنٹر جیل میں ہوا۔ جنہوں نے کوشش کی تھی نا ہماری کانفرنس رکوانے کی، میں نے ان کو کہا بخدا آج میرا دل یہاں پر سیکنڈ پہ بڑھتا جا رہا ہے، سینہ چوڑا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا جنہوں نے کوشش کی نا، آج سیم اسی نام پر، اسی موضوع پر وہ لوگ بھی کانفرنس کر رہے ہیں، مگر ان کو خود پورا پروٹوکول ملا ہے، پوری سیکیورٹی ملی ہے۔ ہم نے جو لیگل پروسیس تھا اسی بھی ہو کے گئے، ہم نے ان کے ساتھ تعاون بھی کیا، جگہ بھی چینج کی، پھر بھی انہوں نے ہمیں ختم نبوت کانفرنس نہیں ہونے دی، اور بابا جی کو ادھر محاصرہ کر لیا گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا لبیک والو تمہیں مبارک ہو، الحمدللہ پوری کفر کو بھی پتا ہے، پاکستان میں قادیانیوں اور اس کے یاروں کو بھی پتا ہے کہ لبیک والے ختم نبوت کا نام اپنے پیٹ کے لئے نہیں، حضور کے عزت و ناموس کے لیے لیتے ہیں۔ بس ایک حدیث سنا کے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ واللہ بڑے خوش قسمت ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں من کثر سواد قوم فہو منہم، جس طرح آپ نے علماء سے سنا ہے نا من تشبہ بقوم فہو منہم، تو اس کا تو یہ معنی نہیں ہے کہ دنیا میں ہے ادھر نہیں ہے، دنیا میں تو ویسے بھی وہ ہے، اس کا معنی یہ ہے یہودیوں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، ہندوؤں کے ساتھ رکھتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے، ان کو تو انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا جس نے کسی قوم کی تکفیر کی، یعنی ان کو زیادہ کیا، کسی جماعت کو، اس میں اپنی حمایت ڈالا، اس میں اپنا مال اور دولت اور اپنی قوت اس کو عطا کی، تو میرے کریم آقا نے فرمایا پھر قیامت کے دن بھی اسی میں سے شمار ہوگا۔ آپ یہ سمجھیں کہ جنہوں نے 73 سال سے پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا راستہ روکا، اور ہم نے صرف اس وجہ سے ان کی حمایت کی کہ یہ مجھے ٹرانسفارمر دے گا، نوکری دے گا، فلاں چیز، لیکن آخرت تو میرا ان کے ساتھ نہیں، تو اس سے آپ کو کبھی بھی بری و ذمہ نہیں ہو سکتے۔ میرے کریمہ کا ارشاد ہے، کوئی شفیق امینی نہیں، کوئی اور جو ہے نا وہ رمضان صاحب یا کوئی اور نہیں، میرے کریم آقا کا ارشاد ہے کہ آپ نے جس کو مضبوط کیا، جس کو آپ نے تقویت بخشی، جس کو آپ نے حمایت دیا، وہ آپ نے ان کو مضبوط کیا، اور پھر پاکستان میں آپ نے اس کو قانون ساز اور آئین ساز اسمبلی کا ممبر بنایا، جنہوں نے ختم نبوت پر حملے کیے، ناموس رسالت پر حملے کیے، جنہوں نے حضور کے دین کا راستہ روکا،
تو پھر قیامت کے دن آپ اس سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے. تو میرے خیال میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا مجمع میں کہ وہ یہ سمجھے کہ نہیں ٹھیک ہے میں قیامت میں بھی ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. شاید پورے پاکستان میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ یہ سمجھے کہ میرا ان کے ساتھ محشر بھی میں بھی ساتھ ہو, اور مجمع میں تو بالکل بھی نہیں ہوگا. باہر ہوگا کوئی بد نصیب تو ہوگا, لیکن واللہ ان خوش نصیبوں میں ایک بھی نہیں ہوگا ایسا کہ وہ یہ چاہے کہ میرا وہ پرویز مشرف کے ساتھ, زرداری, عمران, نواز کے ساتھ ہو جائے. لیکن خدا کی قسم آج تو ہم مسجد میں بھی مانگ رہے ہیں, یا اللہ کریم جل جلالہ, جس طرح ہم نے دنیا میں حضور امیر المجاہدین کا ساتھ دیا, اسی طرح ہم بروز حشر بھی حضور امیر المجاہدین کا ساتھ مانگتے ہیں. وہ کس وجہ سے آپ فرماتے تھے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ. ہمیں چاہیے ان کے ساتھ, اور انشاءاللہ ہم ساتھ رہیں گے. انشاءاللہ جو بھی تیاری ہو ہم بھرپور تیار ہیں انشاءاللہ. کوئی وعدے, کوئی ادھر ادھر کی ذہن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. حضور امیر المجاہدین آپ کا ذہن بنا چکے ہیں. بس ہم نے انشاءاللہ تعالی اپنے امیر محترم کی آواز پر لبیک کہنا ہے. اللہ کریم جل جلالہ آپ تمام احباب کو بی پی 17 کے جتنے بھی احباب ہیں جنہوں نے یہ پروگرام سجایا, اور پھر ادھر ادھر سے دوست احباب تشریف لے آئے, میں صرف 1 منٹ میں پشتو اپنے بھائیوں کے لیے ایک پیغام ضرور دوں گا. اس میں ہوئی پائی خطا سو پوشت الحمدللہ دومرا دا چدا زمون دارون جدیدہ گلا ورہ ختمہ کے ہر میدان بانے دا دین اتوا قدم مخید حضور دا دین دوبارہ ادرے گئے. دین تاوائے چھ پختانہ دا دا حضرت خالد ابن ولید پاک اولاد کی دی چھ بغیرت کی رسول نوڑان دی انشاءاللہ, اور بغیرت پا میدان کی چھ سنگا مخ کی مونگا انشاءاللہ تعالیٰ قدم خودنے دے تا دم مرگ پا انشاءاللہ تعالیٰ سے قدم مونگا. رہے گا یہی ان کا, رہے گا یہی ان کا, اور پڑے خاک ہو جائے جل جل.